الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ سکتے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرام صاحب قریشی اور سامعین گرامی قدر، میں اور آپ آج اس نشست کے اندر شامل ہیں جس میں آپ نے مختلف موضوعات کے اوپر مقررین کے خطابات کو سماعت کیا ہے. پولیس نے اپنا کردار آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ وہ اس معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی آپ نے خطابات سنے ہیں. آپ کی اس اجتماعی نشست میں مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اس میں ایک موضوع انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ معراج پاک یعنی رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے جو معراج کا اعزاز بخشا اس مناسبت سے بھی انہوں نے موضوع کے اندر شامل کیا. مجھے اس حوالے سے حکم کیا گیا ہے جس طرح کا اس محفل کا ماحول ہے میں اسی کے مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا. یہ کوئی مسجد کا یا بہت بڑے جلسے کا ماحول نہیں، اس لیے میں بڑے ہی آرام کے ساتھ چند باتیں آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. معراج چونکہ موضوع یہ ہے، میں انشاءاللہ 15 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. معراج کا لفظی معنی آپ اکثر علماء کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. اگر آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں تو معراج کہتے ہیں، لفظی معنی اس کا سیڑھی ہوتا ہے اور عروج سے یہ نکلا ہے. عروج کہتے ہیں بلندی کو. جب آپ نے اپنے گھر کے صحن سے چھت پہ جانا ہو تو گویا آپ بلندی کا سفر کرتے ہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ. اگر آپ ہائی سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے، اس کو بھی معراج کہتے ہیں. تو یہ جو معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، اس کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اس فرش خاکی سے خالق کائنات نے بڑے اہتمام، انصراف اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کو زمین سے آسمانوں کا سفر کروایا، آپ کو بلندیوں کا سفر کروایا اور آپ کو اتنا بلند کیا کہ اس سے آگے فقط خدا کی ذات باقی بچتی ہے، باقی ساری کائنات اللہ کے رسول کے بالکل نیچے رہ جاتی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہوگا، اس نے کہا بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کوہ طور پہ جا کر رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے. تو شاعر کہتا ہے بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. خالق کائنات نے یہ بلندیاں آپ کو عطا فرمائیں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے مقاصد علماء نے کافی ساری باتیں کی ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنے رسول محترم کو یہ معراج کیوں کروایا. اس میں سے ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وقت کی مناسبت سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے
اتنی خوبصورت زندگی گزاری جبکہ آپ کی بعد والی بھی خوبصورت ہے. پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پورا عرب معاشرہ جو ہے جہاں تک آپ کو لوگ جانتے تھے آپ کی صداقت اور امانت کی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے. اور اعلان نبوت کے بعد بھی کسی کو آج تک جرأت نہیں ہو سکی. نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن کوئی بندہ آپ کی صداقت اور امانت کے اندر شک نہیں کر سکتا. رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے جتنے کفار تھے وہ آپ سے اس طرح رہ رہے تھے جس طرح ہم اور آپ یا ایک علاقے میں اکٹھے لوگ رہتے ہیں. لیکن جو اعلان نبوت کیا ان کی آپ سے مخالفت کا آغاز ہو گیا، اور پھر مخالفت اس حد تک پہنچی کہ کوئی موقع ایسے جانے نہیں دیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اس میں ایک بات ابھی علامہ صاحب آپ سے ذکر کر رہے تھے، وہ بڑھیا کی بھی آپ سے نفرت اس لیے ہوئی تھی، پہلے نفرت نہیں تھی. جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں نے آ کر اسے بتایا کہ یہ نیا دین لے کے آ گیا ہے محمد، یہ لوگوں کو کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، ہم تو کافی سارے خداؤں کو ماننے والے ہیں، تو پھر اس بڑھیا کی آپ سے مخالفت ہو گئی. اور اس مخالفت میں یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے رسول اس کی گلی سے گزر کر جب آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کے اوپر گھر کا سارا کوڑا دن کو اکٹھا کرتی تھی. جب آپ گزرتے تھے ٹائم بھی پتہ ہوتا تھا اور آپ کے سارے کے اوپر کوڑا پھینکتی. یہ ایک مخالفت کی مثال ہے. آپ کی کمرے مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینکنا یہ بھی کفار مکہ نے کیا. آپ کے رستے میں کانٹے بچھانے والا کام یہ بھی کیا. ابو لہب آپ کا چچا تھا، وہ اور اس کی بیوی جو ہے دونوں مل کر، آپ کا وہ ہمسائے میں تھا اور آپ اپنے گھر سے نکل کر جب عبادت کے لیے جاتے تھے وہ رات کی تاریکی میں آپ کے رستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی تھی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت فرمائی، اس کے باوجود جب کما حق و نتائج برآمد نہ ہوئے تو رسالت مآب علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا. اور خوش نصیب جو لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ، انہوں نے دیکھا مکہ مکرمہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر طائف کی ایک وادی ہے بڑی خوبصورت. آج بھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی مکہ کا یا اس کے گرد و نواح میں گرمی ہوتی ہے، لیکن طائف جیسے پاکستان میں مری کا ماحول تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس طرح طائف بھی ہے بڑا پرفضا مقام تھا. بڑے لوگ وہاں پہ جو ہے نا اسٹیبلائز جو ہے وہ لوگ وہاں پہ رہتے تھے. رسالت مآب نے ان کو تبلیغ کے لیے وہاں پہ گئے، انہوں نے بھی کوئی آپ سے اچھا سلوک نہ کیا. تاریخ بڑی پڑی ہے. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھروں کی برسات کی انہوں نے. آپ کو پتھر مارے آپ کے پیچھے نوجوان لڑکے جو چاہیے تھے کہ آپ کا دست و بازو ہوتے، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسا رہے. آپ کے جسم مبارک سے لہو اتنا بہ رہا ہے کہ آپ کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے لبالب بھر جاتی. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی. آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کا وصال ہو گیا، عام الحزن کہتے ہیں اس کو. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. ادھر طائف والوں نے آپ سے یہ سلوک کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر چکنا چور ہو چکے تھے اس اعتبار سے کہ حق کا پیغام لے کے نکلے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو سلوٹ مارے، لوگ آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں. خالق کائنات نے ان سارے دکھوں کا مداوع اس انداز کے اندر کیا کہ فرشتوں کی بارات بھیجی، جبرائیل علیہ السلام کو ان کا سربراہ بھیج کر کہا کہ جاؤ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دیدار کے لیے میرے پاس لے کے آؤ. تو آپ کو خدا کی ذات نے عروج عطا کیا، بلندی عطا کی، اپنے پاس بلا کر محبت کی باتیں آپ کے ساتھ کی جن کو قرآن ان لفظوں میں بیان کرتا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. خالق کائنات فرماتا ہے
رسالت مآب اللہ کی ذات کے قریب ہوئے، اللہ کی ذات نے مزید کرم نوازی آپ کے اوپر فرمائی اور بلا حجاب اپنے محبوب مکرم کو اپنا دیدار عطا کیا اور محبت کی، آپ کے ساتھ باتیں کی۔ اس میں جو ایک تحفہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لے کے آئے، آپ اس طرح سمجھے گھر کا سربراہ اگر باہر وزٹ میں گیا ہو، باہر پھرنے چلنے کے لیے گیا ہو، جب واپس آتا ہے نا تو اس کے جو گھر والے بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، آئزہ کربا ہوتے ہیں، وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی گفٹ لے کے آیا ہوگا۔ اور یقیناً اگر کوئی جاتا ہے اس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، آپ اگر کسی جگہ گئے ہوئے ہیں جو آپ کی استطاعت میں 100 کی ہے تو 100 کی لے آئیں گے، 50 کی ہے 50 کی، جتنی آپ کی استطاعت ہوگی آپ اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں۔ بالکل اس مثال کو سمجھنے کے بعد اگر آپ کسی خوشی کے موقع کے اوپر سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو واپسی پر آپ گھر والوں کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام بھی بڑے ہی کمالات، پہلے بھی کمالوں کے اندر تھے لیکن کمالات کی انتہا تک پہنچے تو آخر پھر آپ کو بھی اپنی امت کے لیے کوئی تحفہ چاہیے تھا، تو خالق کائنات نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا آپ خود تو معراج کے اوپر ڈائریکٹ چلے گئے، لیکن اگر میرے اور آپ میں یا اور لوگ معراج پہ جانا چاہیں تو اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، جو بلندی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نماز ہے، نماز ادا کرو۔ اور ایک اور آپ کا مقام کے اوپر آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب تم یہ چاہو نا کہ تم رب سے بات کرو، اگر اللہ کی آپ بات سننا چاہیں تو آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں، سنیں یا پڑھیں، آپ سمجھیں کہ رب آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کا قرآن بول بول کر رب کی باتیں آپ کو بتاتا ہے۔ اگر آپ رب کی بات سننا چاہیں تو قرآن پڑھیں، اور اگر آپ رب کو بات سنانا چاہیں تو فرماتے ہیں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، پھر گویا آپ رب کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں۔ اگر آپ رب سے سرگوشی کرنا چاہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے رب سے بات کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نماز پڑھو، ایسے سمجھو جیسے تم رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی وقار معراج کے اوپر بہت سارے وقوع ہوئے، لیکن میں جو اس میں ایک بات صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں، رسالت مآب علیہ السلام نماز کا تحفہ امت کے لیے وہاں سے لے کر آئے۔ اللہ پاک سے جب جدا ہوئے آپ کی قربتوں سے تو کہا میرے خدایا امت کے لیے تحفہ کیا لے کے جاؤں، تو خالق کائنات نے فرمایا یہ 50 نمازیں ہیں، آپ یہ لے جائیں اور میری طرف سے اپنی امت کو تحفہ عطا کرنا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے، تفصیلی جسے مبارکہ ہے اس کے اوپر لمبی جوڑی بات نہیں ہو سکتی، رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اے محبوب مکرم علیہ السلام میں نے اپنی امت کے اوپر بڑی محنت کی ہے، ان پہ یہ کارگر ثابت بھی بڑی مشکل ہوگی آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ سکیں، آپ واپس تشریف لے جائیے، کچھ کام کر کے لائیے۔ آپ پھر دوبارہ واپس گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول کو اتنی میرے اور آپ کے ساتھ محبت اور شفقت ہے، انتہا ہے آپ کی۔ آپ واپس تشریف لے گئے، بخاری کی حدیث مبارکہ میں یہ کہ 10 کم ہوئی، مسلم کی ہے کہ 5 ہوئی، باقی صاحب اکثر 9 بار اللہ کے رسول واپس گئے اور پھر واپس آئے، 9 باروں میں 45 معاف ہو گئی، 5 باقی رہ گئے۔ اور جب آپ وہاں سے نکلے، مسلم شریف کے الفاظ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب وہاں سے نکلا، خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت پہ 50 فرض تھیں اور آپ کے کہنے سے 5 رہ گئے، لیکن یہ بھی تحفہ لیتے جاؤ امت آپ کی پڑھے گی 5 لیکن ہم ان کو ثواب 50 کا عطا فرمائیں۔ تو یہ تحفہ رسالت مآب میرے اور آپ کے لیے معراج کے سفر سے لے کر آئے۔ اب میں اور آپ اگر رب کا قرب چاہتے ہیں، معراج کہتے ہیں قرب کو، ایک تو ہے نا بلندی، تو خدا کی طرف جو بلندی لے کے جاتی ہے اسے خدا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کا قرب چاہتے ہو تو اس کا نماز بہترین طریقہ ہے۔
اللہ کی بندگی بہترین ذریعہ ہے اس کا. اور میں اور ایک بات یہاں پہ عرض کر کے 2 منٹ میں میری بات بھی ختم ہونے والی ہے. 2 منٹ میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں. میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے ایک مذہبی پروگرام کے اعتبار سے آپ ساری نماز کے پابند ہوں گے، لیکن اگر نہیں تو کوشش یہ فرمائیں اللہ کے رسول اتنی محبت کا تحفہ میرے اور آپ کے لیے لے کے آئے. اگر ہم اس تحفے کی ناقدری کریں گے تحفہ دینے والے کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. آپ تحفہ لے کے آئے نا اپنے بیٹے کے لیے اسکوٹر لے کے بڑا مہنگا، آتے ہی تھوڑی مار کے توڑ دے، اس کا پرہچے اڑا دے، آپ کو تکلیف ہوگی. پیسے لگا کے بڑی محبت سے تحفہ لے کے میرے اس تحفے کا کیا اثر کیا. اگر اللہ کے رسول کا لائے ہوئے تحفے کی ہم ناقدری کریں گے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں کو اگر آپ ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز کے پابند ہوں. اگر آپ پابند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہیں پابند تو کوشش فرمائیں یہ ان پروگراموں کی مناسبت سے یہ چیز بھی ہمیں حاصل کرنی ضروری ہے کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو ہمیں طریقے ہیں وہ بھی آنے چاہیے. ہم یہ طریقے تو ضرور سیکھتے ہیں اور روزمرہ ہم پروگرام سنتے بھی رہتے ہیں کہ رزق کیسے کمانا چاہیے، معاشرے میں رہنا کیسے چاہیے، بچوں کو کیسے پالنا چاہیے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں. یہ تو ہم آئے روز محفل کر کے یہ چیز سیکھتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو، یہ کام کیسا ہو، یہ کام کیسا ہو. میرا خیال ہے آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یار میرے اوپر میرا اللہ ناراض ہے، بتاؤ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو. یہ نہیں کوئی بھی آپ سے پوچھے. یہ ضرور پوچھے گا کہ میں ملیاردر والا بندہ کیسے بن سکتا ہوں، میں ویسے مالدار کیسے بن سکتا ہوں، کاروبار کیسے کر سکتا ہوں، فلانا کام کروں اس میں مجھے نفع کیا ہوگا. یہ آپ مباحث سن سکتے ہیں لیکن یہ مباحث سننے میں کم ملیں گی کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے، اس کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے. اب آپ اسی وقار اسی بات کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. رسالت مآب کی معراج کا صرف میں نے تھوڑا سا ذکر کیا وقت کی مناسبت سے، اور میں نے دیکھا جیسے ماحول ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ سے گفتگو کی ہے. کوئی لمبے چوڑے میں نے کلامیں نہیں ملائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کوشش یہ فرمائیں اللہ کے رسول کی معراج ہے کہ وہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. میری اور آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے قدموں تک تشریف لے جائیں، وہاں پر پہنچ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے رسول کے قدم تک پہنچ جائیں، آپ سے محبت ہو، آپ کے پیغام سے محبت ہو، آپ کے نام سے محبت ہو، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے ہر چیز سے اگر ہماری محبت ہے تو پھر ہماری معراج ہے. اگر ہم صرف سوٹڈ بوٹڈ مسلمان ہیں نا تو پھر میرا خیال ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی دنیا کی زندگی تو کامیاب بنا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنی دنیا تو شاید سنوار لیں لیکن آخرت سنورنا ہماری بڑی مشکل ہوگی. اللہ کی ذات اس پاکیزہ پروگرام کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو جہاں ہم اپنی دنیا کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا